کرنی تھی وہ سیاست کرتے رہے. ایسے ڈپارٹمنٹ میں ہوا یعنی سیاسی ہم حلقوں میں کہیں گے وہاں پر ہوا کہ مذاکرات کی بات چل پڑی ہے جناب. جو ہم عید سے پہلے کہہ رہے تھے کہ کب ہوگا کیسے ہوگا کون شروع کرے گا, اب یہ ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم مئی میں اسمبلی توڑ کر جون جولائی میں الیکشن کی طرف آ جائے بات کر لے تو پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں. ہماری طرف سے شاہ محمود قریشی نامزد ہیں, ان سے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا اور یہ بات انہوں نے بھائی نیوز کو انٹرویو دیتے. اچھا, تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ خان صاحب کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے. اچھا, یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اس جانب ایک قدم ہے کہ جو کہ افہام و تفہیم سے رستہ نکالنے کی بات کرتا ہے, لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ پھر اس کو آئینی اور قانونی کور کیسے حاصل ہوگا. کیا جا کے 2/3 میجورٹی سے جا کے کوئی امینڈمنٹ ہوگی کانسٹیٹیوشن میں جو کہ اس بات کی اجازت دے گی کہ 90 دن سے زیادہ ٹائم میں الیکشنز ہو سکتے ہیں. کیا ہوگا, سب ساتھ ہو جائیں گے نا ایک پیج کا اشفاق تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو دیا. ماریا کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا. ماریا میمن ہماری تو عید کے موقع پر بھی آپ دیکھیں ماریا مصروف رہی ہیں, ماریا کام کر رہی ہیں, انہوں نے انٹرویو کیا. ذرا دیکھتے ہیں جناب خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر آپ الیکشن چلاتے ہو تو اپنی گورنمنٹ کرا. باجوہ سے جو میری میٹنگ ہوئی ڈاکٹر الوی کے ساتھ, باجوہ نے مجھے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی گورنمنٹ کرا دیں. ہم نے اپنی گورنمنٹ کرا دی. کوئی رابطہ فارملی پی ڈی ایم کی قیادت کی طرف سے ہوا ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا. میرا مینڈیٹ تھا شاہ محمود قریشی کو. شاہ محمود قریشی سے کوئی ابھی تک رابطہ نہیں کیا. یہ مذاکرات کو استعمال کریں گے ڈیلے کرنے کے لیے. 14 مئی سے آگے پنجاب کا الیکشن نہیں جائے گا. جون جولائی میں کیا؟ ہاں, جولائی میں ہو سکتے ہیں. اگر یہ مئی میں اپنی گورنمنٹس کو لاتے ہیں پھر ہم بیٹھ کے تو بات کر سکتے ہیں. کوئی پروپوزل تو دیں. انہوں نے اٹیک کیا ہوا ہے سپریم کورٹ پہ, جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں چیف جسٹس ان کی فیملی, یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پریشرائز کر کے سپریم کورٹ کو کسی طرح نکلیں گے, ہم اب پبلک وہ موومنٹ کرائیں گے پاکستان میں اپنے آئین اور اپنے سپریم کورٹ کے لیے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں دیکھی ہوگی. اچھا, جو ایک بات یہاں پر شاید تذکرہ نہیں ہو سکا وہ یہ تھا کہ ایوان صدر ملاقات میں باجوہ صاحب نے کہا کہ اگر الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی حکومتیں گرا دیں. ہم نے گرا دی. آپ یہ بس ذہن میں یہ رکھیے کہ جو وہ امریکی سازش اور وہ سارا معاملہ تھا, پھر باجوہ صاحب پر الزامات کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی, اس کے بعد پھر بھی انہوں نے اپنی حکومتیں گرانے سے پہلے ان سے پوچھا اور انہوں نے کہا گرا دیں. حکومت گرانے کی بات ہو رہی پنجاب کے پی والی؟ جی, یہ عدم اعتماد کے ٹائم والی سچویشن نہیں. اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا, اس وقت کون سی گرائی تھی, اس وقت تو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. چلیں لیٹس سی. اب ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کا رد عمل دیکھ لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جناب کہ 16 اگست کو اسمبلیاں اپنی مدت یعنی کہ تمام جو وفاقی اور تمام اسمبلیاں مدت پوری کریں گی, نگراں حکومت قائم ہوگی, نگراں حکومت پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن کرائے گی. اس سال الیکشن ہوں گے اور صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے. اچھا جی, اب یہ رانا ثناء اللہ کا جو سٹیٹمنٹ تھا 16 اگست کو اسمبلیاں مدت پوری کریں گے. ویسے اب جولائی آ گیا ہے تو پھر اس کے بعد اگست, مجھے لگتا ہے کہ معاملات آگے کو ہی جا رہے ہیں. آگے کو اس لیے بھی جا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں نا, ابھی تو معاملہ یہاں پر بھی آ کے رک گیا ہے کہ بجٹ پیش کرنا ہے اور ابھی جو الیکشن کرانے کے لیے جو اپروول دینا تھا پیسوں کا, اس میں بھی اسمبلی کی طرف سے اسے اکثریت نہیں ملی حکومت کو. تو یہاں پہ بہت ساری جو ہے نا لوپ ہول سامنے آ گئے. تو آئی گیس اسد کیسر صاحب ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ بھی مذاکرات کی طرف آگے بڑھے. لیکن یہ بتا دیتے ہیں آپ کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ گن پوائنٹ پر سپریم کورٹ سے فیصلہ چاہتی ہے جو کسی صورت قبول نہیں ہوگا. سپریم کورٹ نے معاملات کو آگے بڑھانے کا اچھا موقع فراہم کیا ہے. آئین کے تحت مذاکرات کو ویلکم کرتے ہیں. پی ٹی آئی نے بہت لچک دکھائی ہے. ایک اچھا موقع ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک موقع فراہم کیا ہے اور اس کے مطابق جو ہے نا معاملات آگے بڑھے. ہم نے اپنے موقع پہ کافی لچک دکھائی ہے, لیکن اس وقت جو پی ڈی ایم اس طرح بیہیو کر رہی ہے مجھے اس کے اندر سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے. ٹائم پاس کرنا چاہتی ہے. لیگ نون نے ٹکٹ ہی ایشو نہیں کروائے. وہ ہر صورت میں یہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ واپس لے. ایک سیریس ڈائلاگ ہونی چاہیے. قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کے لیے جو راستہ ہو سکتا ہے ہم اس پہ سوچنے کے لیے تیار ہے. کورٹ کو ڈیسیجن کو ہم آنر کریں. سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے. ٹائم ختم ہو رہا ہے. انٹرم گورنمنٹ کا پنجاب میں ختم ہو چکا ہے. اب پی ٹی آئی کی کیا سوچ ہے کہ ان کو کیسے؟ بالکل اس کے خلاف جو ہے نا ہم کورٹ میں جا رہے ہیں. شاور ہائی کورٹ میں جائیں گے, سپریم کورٹ میں بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے, لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس کو کام سے روکنے کے لیے ہم عدالت میں جا رہے ہیں. تو چلیں جی, اب بات کر لیتے ہیں صورتحال پہ کہ پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے, کس طرح سے سوچ رہی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں صداقت علی عباسی صاحب, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے. السلام علیکم عباسی صاحب, میرے گرائیوں آپ کو بہت بہت گزشتہ عید مبارک ہو. آئی ہوپ کہ آپ کی عید اچھی گزری ہوگی. مسکرانے سے تو لگ رہا ہے.
جی بہت شکریہ آپ دونوں کو بھی عید مبارک. جو میرے گرائی ہیں وہ بھی اور جو میری گرائی نہیں بھی ہیں, سب ہم پاکستانی ہیں اور سب مسلمانوں کو عید مبارک. اور میں آپ کو اظہار افسوس کرتا ہوں اشفاق, آپ نے اپنے والد صاحب کی بات کی. 2 سال پہلے میرے والد صاحب بھی اسی طرح عید سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے کورونا کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, اور جن جن کے پیارے بچھڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ برداشت دے, اور جن کے ہیں ان کا خیال رکھنے کی توفیق دے. بہت شکریہ آپ سب کا. بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اب ذرا یہ بتا دیں کہ یہ مذاکرات کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب کا معاملہ تو اپنی جگہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے, لیکن ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا. تو آپ کو دوسری سائیڈ کا موڈ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ آر دے سیریس؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی بات ہوتی ہوگی باقی جو ارکان اسمبلی ہیں, جو دوسری جماعتوں کے پولیٹیشنز ہیں, کیا سوچ رہے ہیں وہ؟ ابھی میں سن رہا تھا آپ رمضان کے فیوز و برکات کی بات کر رہے تھے. تو یہ جتنا پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی, سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی عدم استحکام ہے, اور پاکستان اپنا ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, یہ سب فیوز و برکات جو ہے وہ رجیم چینج اس آپریشن کے تھے, جس کے تحت یہ سارا ایک سسٹم سارا تلپٹ ہوا. اور آج آپ کو بہت سارے آئینی بحران بھی نظر آ رہے ہیں. اور یہ رجیم چینج آپریشن مجھے یہ بتائیے گا عباسی صاحب, یہ کیا تھا کس نے؟ پی ڈی ایم نے باجوہ صاحب کی مدد سے, اور پھر انہی باجوہ صاحب کی سن کے اینڈ میں جو حکومتیں اپنی گرا دی گئی. یہ کیا چکر تھا؟ ایک پیج پہ تھے نا. نہیں وہ آپ کی میں نے بات سنی ہے. میں صرف یہ بات کر دوں کہ جو اس وقت, میں اس پہ جواب پہ بھی آتا ہوں, کہ جو اس وقت یہ ایک پلان ہوا پاکستان کو برباد کرنے کا, یہ اس کے سارے فیوز و برکات ہیں. اب مسائل بہت سارے ہو گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 14 مئی کا فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے, اور میں لاسٹ ڈے کورٹ میں تھا, جج صاحب نے کہا, چیف صاحب نے کہا کہ وہ فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے اور سب کو اس کے مطابق ایکٹ اپون کرنا پڑے گا. اب پی ڈی ایم آپ کو پتا ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے, اور وہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے. اب آپ کے سوال پہ آتا ہوں. عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ پی ڈی ایم کی ساری لیڈرشپ نے ہمیں کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو ملک میں تو آپ اپنی 2 حکومتیں ختم کر دیں. ہم نے ان کے اس بات پہ, اور اس کے بعد جب میری باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی کہا کہ آپ الیکشن چاہتے ہیں تو ختم کر دیں. تو اس کو صرف باجوہ اسپیسیفک نہ کریں. نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب والے تو بڑے تنزیہ کہا کرتے تھے نا, وہ یہ سوچ کے کہتے تھے آپ ایسا کر نہیں سکتے. مجھے سمجھائیں نا, مجھے اگر پتا چلے کہ صدف نے کبھی مجھے دھوکہ دیا ہے, میری حکومت گرا دی یا مجھے سیٹ سے ہٹانے کی کوشش کی, تو 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد میں کیوں سن کے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماروں گا؟ میں تو کہوں میں نے کبھی بھروسہ نہیں کرنا. اس کو آپ پاؤں پہ کلہاڑی اس طرح نہ لیں. عمران خان صاحب جو حوالہ دے رہے ہیں اس کا میں نے جواب دے دیا. اب ہم کیوں چاہتے تھے؟ ہم چاہتے تھے کہ ملک چل نہیں رہا, ملک کی معیشت, ملک کی معاشرت, ملک کا پورا نظام جو ہے وہ ایک ڈاؤن سلائیڈ پہ ہے. اس لیے ملک کو نئے الیکشن ہی کھڑا کر سکتے ہیں. معیشت کے جو مختلف جو مشکل فیصلے ہیں وہ کوئی اس طرح کی پکڑ دکڑ کی حکومت, اس طرح کی ایک جوڑ توڑ کی چلی حکومت نہیں کر سکتی. اس کے لیے ایک اسٹرانگ مینڈیٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہم نے کسی کے کہنے پہ نہیں, اپنی مرضی سے کروائیں. لیکن بہرحال یہ پی ڈی ایم والے جو یو ٹرن لے رہے ہیں, ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے کہ ان کے جو لانے والے باجوہ صاحب وہ بھی یہ بات کر رہے تھے. یو ٹوک اٹ ایز اشورٹی, کیونکہ پی ڈی ایم کی بات تو چلے تنزیہ تھی, یہ تھی نا کہ آپ نہیں کر سکتے, لیکن جو باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ کو ایسا لگا کہ ایسا کرنے سے واقعی الیکشن کی راہ باہر ہو جائے گی. نہیں دیکھیں, باجوہ صاحب کا کہنا, کیونکہ باجوہ صاحب ان کے لانے والے تھے, ان کا بھی کہنا اور پی ڈی ایم کا بھی کہنا اور ہمارا بھی یہ سمجھنا, کیونکہ ہم تو قومی اسمبلی سے تو باہر آ چکے تھے, تو ہم نے ایک آئین اور قانون کا جو ایک لمیٹیشن ہے کہ جی 90 دن کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں, اس کو سامنے رکھ کے, یہ تو ہم ضمنی بات کرتے ہیں نا, ہم نے تو اپنا آئینی حق استعمال کیا الیکشن میں جانے کے لیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنے آپ کو یو ٹرن اس لیے لے رہی ہے کہ وہ الیکشن سے رزلٹ سے بھاگ رہے ہیں, اس لیے ان کے اسٹیٹمنٹ بھی کوٹ کر دیں اور ان کے لانے والے باجوہ صاحب کی بھی کوٹ کر دیں, ادروائز ان کی ہمیں مشوروں کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, ایک بحث یہ بھی ہو رہی ہے کہ 90 دن سے معاملہ ایکسیڈ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. اب خان صاحب انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ اگر جون جولائی میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو اب آپ لوگ خود آگے بڑھ رہے ہیں, جون کے بعد جولائی کے بعد اگست کے بعد سپٹمبر, تو وہیں پہ اکتوبر پہ آ گئی نا بات. تو سر یہاں پہ پھر آئین کہاں؟ نہیں صدف, یہ کورٹ کی پروسیڈنگ میں چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا بیٹھ کے اس دن پروسیڈنگ میں کہ اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اگری کر جاتے ہیں کہ کوئی ایسی درمیانی مدت کا, تو اس کے لیے پھر آئینی راستے نکالے جا سکتے ہیں
آئین میں کوئی ون ٹائم ترمیم بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ پھر آپ یہ کریں گے کہ آپ اسمبلی میں واپس جائیں گے, پھر 2/3 میجورٹی سے ایک ترمیم ہوگی, اس کے بعد پھر راستہ نکل پائے گا. اس کے علاوہ تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے نا؟ دیکھیں یہ تو ایک پاسبلٹی ہے, اور کورٹ بھی, چونکہ کورٹ کے پاس بھی اختیار ہے, کورٹ اگر 90 سے 105 دن کر سکتی ہے تو 105 کو وہ کورٹ اپنے, ان کے پاس اختیار ہے بیئر منیمم کا, آئین میں لکھا ہوا ہے. اور وہ کورٹ اس معاملے میں یہ چاہتی ہے کہ کوئی اگر کنسنسس ہو جائے تو اس حوالے سے کوئی بھی ایسی ڈیٹ, لیکن پی ٹی آئی بڑا واضح ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ صرف الیکشن سے بھاگنے کے لیے, لہٰذا ہم ہر قیمت پہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے 14 مئی کو الیکشن لڑنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. اگر کورٹ کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے جس میں یہ اسمبلیز ڈیزالو کرتے ساری, تو اس صورت میں پی ٹی آئی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے, لچک دکھانے کے لیے, پی ٹی آئی تو لچک دکھا دے گی, لیکن آئین جس میں لکھا ہے 90 دن کا, اس کا بڑا معاملہ ہے. اور پھر بیئر منیمم کس حد تک بیئر میکسیمم ہو سکتا ہے, یہ بھی دیکھنا. بیئر منیمم کی انٹرپریٹیشن جو آئین کی اشفاق, وہ آئین کی جو تشریح ہے وہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے, اور سپریم کورٹ کیس کھول کے بیٹھی ہوئی ہے. اس حوالے سے ایک قومی سطح پہ لچک دکھانے کے لیے, اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے یہ ایک آلیو, یعنی کہ میں ایک چھوٹا سا بس اس کے اندر اپنی جگہ پہ ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان, ظاہر ہے آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ تشریح کر سکتی ہے, تو اگر وہ اس کے اندر 3 مہینے کا بھی مدت ہو جائے تو وہ جسٹیفائڈ ہوگا؟ نہیں دیکھیں, 3 وہ تو ایک دن بھی اوپر ہو جائے, لیکن اور بھی بڑے آئینی مسائل ہیں. اس وقت پنجاب کی حکومت جو نگران حکومت ہے وہ 90 دن کا ٹائم کراس کر چکی ہے, وہ غیر آئینی ہو چکی ہے. کے پی میں جو نگران حکومت ہے وہ غیر آئینی ہو چکی ہے. صداقت صاحب, آپ سیاستدان ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں, پی ٹی آئی کا کنسنسس ہو, بالکل ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں, کسی طرح یہ مسئلہ حل کریں, الیکشن ہو جائیں, اور جناب عوام کا کچھ بھلا ہو جائے. چلیں, تھینک یو سو مچ صداقت علی عباسی صاحب. چلیں جی, تو یہ بات ہو گیا. اچھا, سیاسی میدان وہ آپ نے ایک گانا سنا تھا, لیکن اس کے بول تھوڑے سے ملتے جو, کہ پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا, بیٹا ہمارا بہت کام کرے گا.